وقفے کے بعد پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج, اور دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے تعلیم میں, اور بہت اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان تک ایسی چیزیں اب آ چکی ہیں کہ ہم نوجوانوں کو انوالو کر رہے ہیں اپنی ہی زندگی میں, تاکہ دے ہیو اے سے ان دیئر اون لائیوز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے جمبری کی بات ہوئی تھی, اور اب ہم مل رہے ہیں ندا الوی اور بطول رضوی سے, اور بات کرنے جا رہے ہیں ڈیزائن فار چینج. السلام علیکم ندا. وعلیکم السلام علیکم بطول. بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آ کے ہم سے بات کیا آج. بہت شکریہ بلانے کا. ڈیزائن فار چینج پاکستان کیا ہے؟ ڈیزائن فار چینج پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی مہم کا حصہ ہے جو کہ دنیا میں پہلی دفعہ چلی ہے. اس میں اسکول کے بچوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے کسی بھی مسئلے کو اٹھائیں جس کے بارے میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کے بارے میں وہ سوچیں اور وہ تمام حل لکھیں جو وہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کے لیے ہیں. ان تمام حل میں سے ایک حل کا انتخاب کریں جو وہ سمجھتے ہیں ایک ہفتے میں سب سے بہترین حل ہوگا. اس حل کو کر کے دکھائیں اور پھر وہ مکمل تبدیلی کی کہانی ہمیں بھیجیں اس مہم کے حصے میں. زبردست. جی. ٹوٹلی ریسپانسبل فار دیئر اون ایکشن. یس ایبسلیٹلی. کہ وہی ڈیسائیڈ کریں کہ کیا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ ایک مینٹور ضرور ہے ان کو گائیڈنس دینے کے لیے, لیکن یہ جو آئیڈیا ہے, جو ان کا حل ہے مسئلے کا, اور جو مسائل ہیں جس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے, وہ بالکل ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے اور ان کا منتخب کیا گیا مسئلہ ہے, اور اٹس کمپلیٹلی سم تھنگ جس کی بچوں نے ہی اونرشپ لی ہوئی ہے. اور مینٹور کون ہے ان کا؟ کوئی ٹیچر اسکول میں؟ تو کیا اسکول کے حوالوں سے گئے ہیں آپ بچوں کے پاس؟ کانٹیکٹڈ اسکولز؟ یس, ویو ریچڈ آؤٹ ٹو اسکولز اینڈ ان فیکٹ دس واز آور فرسٹ ایئر. دنیا میں بھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, پاکستان اس میں پہلی دفعہ حصہ لے رہا ہے. اس پہلے سال میں ہم نے 1500 اسکولز. شکر ہے پہلی دفعہ پاکستان بھی شامل ہو گیا, ورنہ پاکستان تو کچھ 11 سال بعد آتا ہے. یہ 11 سال سے دنیا میں ہو رہا ہے, ہم آج جاگے. شروع سے اس میں تھے, اور اس میں 25 سے زائد اور ممالک ہیں, اور مطلب ہر کونے سے دنیا کے ممالک ہیں. برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ, رشیا, فلپینز اینڈ لاٹس آف کنٹریز ان بٹوین. ان میں پاکستان بھی شامل ہے, اور پاکستان کی جو کہانیاں اب نکل رہی ہیں دنیا سے ہمیں اتنا بہترین جواب مل رہا ہے, کیونکہ ان کا بھی یہ جذبہ تھا. وہ مطلب ہم لوگ جب ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم خبریں جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں یا تو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا سیلاب آیا ہوا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ایک ذرا انسانی شکل دنیا کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. They are so inspired and they are now seeing Pakistan's children as children like anywhere else. Children who are resilient. Oh God, you can say that again. To survive this place. تو آپ نے کہا تھا شو شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ کہانیاں بھی ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پلیز. ایکچولی کہانیوں کے شیئر کرنے سے پہلے there is something that we also wanted to share, just because اس سے لوگوں کو ذرا سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگوں نے یہ پروسیس کس طرح چلایا. یہ ایک ہم جو اسکولس کو ریچ آؤٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, یہ ایک ٹول کٹ تھی جو ہم نے ڈیولپ کی تھی, جو کہ ایک ریسورس تھی اسکولس کے لیے, جس میں ہم نے قدم قدم پہ ان کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح محسوس کریں, سوچیں, کر کے دکھائیں, شیئر کریں ہمارے ساتھ. یہ چیزیں جو تھیں ہم نے 1500 اسکولز کو بھیجی ہیں. پرائیویٹ, پبلک, انکلوسیو. یہ ایک کمپٹیشن تھا جس میں گورنمنٹ اسکولز ہو گئے, پرائیویٹ اسکولز ہو گئے, ایون اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہیں ان کے اسکولز ہو گئے. ہر کسی کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا, اور اب جب کہ ہم ایک ایسی اسٹیج پہ آ گئے ہیں جب ہم ان کی جو تبدیلی کی کہانیاں ہیں ان کو ہم جج کر رہے ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. تو اگین ارسپیکٹو آف دا بیک گراؤنڈ دے آر کمنگ فرام, جسٹ آن دا بیسس آف دا آئیڈیا, اور جو انہوں نے جو حل نکالا ہے صرف اس کے بیسس پہ ان کو اسپاٹ لائٹ میں ہم لے کے آ رہے ہیں. ایکسلنٹ. بالکل. تو اب یہ کہانیاں جو ہیں جن کی آپ بات کر رہی تھی, کہانیاں جو ہیں وہ ہر قسم کی ہیں. مطلب بچوں نے تعلیم, صحت, انسانی حقوق, ماحولیاتی آلودگی, تیز رفتاری, سگریٹ نوشی, اور مطلب ان گنت مسائل ہیں جو بچے بھیک مانگتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرنے کا بچوں نے سوچا. اور یہ 200 سے زائد ہمارے پاس کہانیاں آئی ہیں مکمل تبدیلی کی, اور کشمیر سے بھی آئی ہیں, ہر صوبے سے آئی ہیں. مطلب دنیا بھر کے ساتھ مل کر پاکستان کے بچوں نے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے شہروں میں تبدیلی لائی ہے. اس میں ایک جو کہانی
यहाँ पे है। और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने हमें भेजी, इसको भी हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा था, क्योंकि हर स्कूल के पास वसाइल नहीं होते हैं कि वो आपको एक पावर पॉइंट भेजें या वीडियो भेजें। कुछ ने भेजा, लेकिन कुछ ने हमें सिर्फ एक कागज़ पे अपनी पूरी कहानी बताई है, या सिर्फ तस्वीरें भेजकर, या बच्चों ने तस्वीरें बना के हमें ये चीज़ें भेजी हैं। ये जो एक कहानी है ये आई है बलूचिस्तान से, और इसमें आपको कुछ लड़कियों के नाम नज़र आ रहे हैं। ये वो लड़कियां थीं जो इस स्कूल में, ये गवर्नमेंट स्कूल था, और जब इन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या करना है, इन्होंने कहा कि हम उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं जिनको माँ बाप ने स्कूल से निकाल लिया है कि तुम घर पे बैठो और तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सोच के कि किस तरह हम इस चीज़ को हल कर सकते हैं, इन्होंने एक डोर टू डोर कैंपेन तैयार किया, जिसमें वो इन लड़कियों के घरों में गए, उनके वालिदैन से बात की, उनको समझाया कि देखें ये सिर्फ आपके हाल के लिए नहीं, लेकिन आपके मुस्तकबिल के लिए फायदे की बात कर रहे हैं सब कुछ, और आपको बच्चियों को स्कूल वापस भेजना है। और ये वो लड़कियां हैं जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंपेन अब स्कूल में वापस आई हैं। इस तरह की कहानियां हैं। एक इसी तरह की कहानी यहीं कराची की है, जिसमें 3 बच्चे थे जो कि भीख मांगते थे, और ये बच्चे जिन्होंने इस कहानी को भेजा है हमें, ये रोज़ स्कूल आते थे, देखते थे कि ये बच्चे जो हैं वो मतलब भीख मांग रहे हैं, लोग इनको छेड़ रहे हैं, और इन्होंने कहा हमें इनके लिए कुछ करना है। ये जब बच्चों से बात करते थे जाके, बच्चे कहते थे नहीं हमें तो घरों के लिए कमाना है, हम स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि इनका सारा ये मकसद ये था कि हम इनको स्कूल लेके आए। और इन्होंने क्या किया फिर, ये गए घरों में अपनी रहनुमा टीचर के साथ और प्रिंसिपल के साथ, और इन्होंने वालिदैन से कहा कि भाई आप अगर हम इनको कोई एक जरिया आमदनी देते हैं तो आप इनको स्कूल आने देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल। अब ये 3 बच्चे हैं जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो भीख मांग रहे थे सड़कों पे, जो कि अब फुल टाइम स्कूल जा रहे हैं। इनमें से एक बच्चा जो है वो स्कूल के गोदाम में जाता है ब्रेक के दौरान और वहाँ पे काम करता है, उसके लिए उसको कुछ दिहाड़ी मिलती है जो कि उसको आमतौर पे मिलती थी। और एक को ठेला लगवा के दे दिया है, एक को इसके अलावा दुकान खुलवा के दे दी है। तो सबसे ज़बरदस्त बात इस कहानी की ये है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग इससे एक तब्दीली आ सकती है। ये कोई एक, और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि दे जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, पेइंग लिप सर्विस टू इट, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। और इनके खानदान की भी यकीनन। तो इस तरह की, ये तो सिर्फ 2 हैं कहानियाँ, मगर इसी तरह की 200 से ज़्यादा कहानियाँ हैं जिसमें बच्चों ने, जो सीनियर सिटीजन्स हैं एक इलाके में, बच्चों ने कहा उकाड़ा में कि इनको लोग तवज्जो नहीं देते, हमें इनके लिए कुछ करना है। उनके लिए इन्होंने पूरे दिन की एक्टिविटीज, टैलेंट शो ऑर्गेनाइज की, एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल ब्रॉट देयर नानीज एंड दादीज एंड नानाज एंड नानीज एंड got them to participate, उनको IT classes दी and so on, anything that could, बच्चों ने एक है माशरे में जो तफरीक है, जो इनइक्वालिटी है, उसको ख़त्म करने के लिए एक स्कूल ने जो है थोड़े लेसर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन का स्कूल होता है उनके बच्चों को बुलाया अपने स्कूल में, एक पूरे हफ्ते की एक्टिविटी रखी उनके साथ। इस तरह एक और स्कूल है, उन्होंने यतीम बच्चों को अपने स्कूल में बुलाया, उनके साथ एक्टिविटीज़ की। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक और स्कूल है जिसकी हम सबकी बहुत ही मनपसंद वो कहानी है, जिसमें बच्चों ने जो ये गांव था और उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि लोग जब दवाइयाँ लेते हैं तो वो एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग ख़त्म हो रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं आपको, ये बच्चे बता रहे हैं। और उन्होंने एक स्किट के ज़रिए और एक गांव में एक वॉक के ज़रिए डोर टू डोर जाके लोगों की सर्वेज और उनको काउंसलिंग दे देकर ना सिर्फ उन्होंने इस मौजू के बारे में कुछ किया, लेकिन जो सो कॉल्ड जो क्वैक डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट किया। और ये 8 से 13 साल के बच्चे हैं, तो आप सोचें कि उनके थॉट में कितनी मैच्योरिटी है। जब हमने इस एज ग्रुप है कुछ जस्ट 8 से लेके मतलब क्लासेस 3 to 8, उसमें थोड़े बहुत 14 साल के भी बच्चे आ गए जो कि 8वीं जमात के थे, लेकिन हमने इस एज ब्रैकेट का इंतखाब किया बहुत सोच समझ के। जी, वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का, दूर मत जाइएगा। गुफ्तगू तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी है। प्लीज़ 1-2 मिनट में वापस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाइएगा।
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ندا الوی سے اور بطول رضوی سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں گفتگو چل رہی ہے ڈیزائن فار چینج کے حوالے سے. تو بہت ریئلی امیزنگ اباؤٹ دس از کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مستقبل ہی کچھ نہیں ہے اور ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, تو آئی تھنک سب سے ہارٹنگ بات یہ ہے کہ بچے اتنے سینسٹیو ہیں کہ اپنے ارد گرد کے یہ مسائل دیکھ رہے ہیں اور ان کا حل بھی سوچیں اور پھر اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ چلو حل بتا کے بس نہیں, ٹاٹا بائے بائے. انفیکٹ یہی عمر ہے جس میں ان کو اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو ان کے اندر یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ سکتی ہے. کیونکہ اوبیسلی آج کل ود واٹ ایور از گوئنگ آن ان دا کنٹری, مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سینس آف ہیلپ لیسنس بھی آ سکتی ہے. تو ایسے انیشیٹیوز کی ضرورت ہے کہ جس میں بچوں کو بتایا جائے کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو, بالکل, اور ان کو ایک امپاور کیا جائے اور پھر وہ آگے چل کے مطلب دس از واٹ کین ہیلپ دیم. دیٹ از سو امیزنگ. مطلب ہمارے یہاں پاکستان میں تبدیلی کو اکثر اتنا پہاڑ بنایا جاتا ہے کہ تبدیلی کے لیے آپ کو ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو بہت سارے وقت کی ضرورت ہے, اور یہی دو چیزیں ہیں جس میں ڈیزائن فار چینج نے ذرا ہٹ کے کام کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس میں ایک تو یہ سوچ بدلے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. سارا مقصد ہی اس کا یہ تھا, گو بیونڈ منی, سی چینج ایز سم تھنگ دیٹ گوز بیونڈ منی. And the next objective was کہ change is something that can happen in a day, it can happen in a week. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے یا کسی اور کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں وہی یہ چیز کر سکتا ہے. مطلب ایسی ایسی چیزیں ان بچوں نے کی ہیں اور ایسے ایسے اثرات ہوئے ہیں ان کے گاؤں میں, ان کے شہروں میں. مطلب پبلک ریلیز بچوں نے اسٹیج کی ہیں اور میڈیا کو اٹریکٹ کیا. تیز رفتاری کے خلاف ایک میسو پبلک ریلی تھی جس میں 500 بچے شریک ہوئے کیونکہ ان کے ایک اسکول کا بچہ جو تھا وہ ایک ایکسیڈنٹ میں تھا بیکاز آف اسپیڈنگ, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں, اور انہوں نے اتنی توجہ اس چیز کے لیے اٹریکٹ کی کہ اس پورے علاقے میں اب اس موضوع اور اس ایشو پہ لوگ دھیان دے رہے ہیں. اور یہ ایک ہر طریقے سے یہ ایک تاریخی مہم ہے کیونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ ایک عالمی مہم ہے, اور تاریخی اس لیے بھی ہے کہ دنیا بھر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اتنے ممالک میں اتنے بچے ایک وقت میں مل کر تبدیلی کی مہم چلا رہے ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں جو چاہیں کہ ان کے بچے شامل ہوں اگلے سال کے لیے یا جب بھی, آئی ڈونٹ نو آپ کا پروسیس یہ ہوتا ہے ہر سال میں, یہ پہلا سال تھا, انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اگلا سال ہوگا, ہر سال ہوگا. تو آپ کو کیسے کانٹیکٹ کریں؟ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ ذرا بتا دیں گی؟ یہ ہے designforchangecontest.com. یہ گلوبل ویب سائٹ ہے. اس پہ اگر آپ جائیے تو سیدھے ہاتھ پہ ایک مینیو ہے, پاکستان کا انتخاب کریں. پاکستان کے پیج پہ آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ملے گا. اس میں آپ کو بہت ساری یہ جو کہانیاں ہیں, ہم نے ابھی اقبال ڈے پر اپنی 35 وننگ سٹوریز اناؤنس کی ہیں اینڈ دے آر شو کیس دیر. بہت ساری اور جو کہانیاں ہیں وہ بھی شو کیسڈ ہیں. آپ اس پہ جا سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں ڈیزائن فار چینج پاکستان. ٹویٹر پہ ہم ہیں DFC پاکستان, کو آپ فالو کر سکتے ہیں. ای میل ہمارا ہے dfcpakistan@gmail.com. Perfect. And there are lots You and are lots connected. of ways. Yes, We are very connected. Actually, that's the other great thing about this کہ یہ جو ٹیم ہے, this is something we'd really like to mention because the two of us are here, but there is a fantastic team of 6 people including us who have done this, and we would have wanted to crowd them all in here so you could see them. یہ جب شروع ہوا ہے تو علی حبیب ہماری ایک ٹیم کے ممبر ہیں, ان سے میرا تعارف کروایا گیا کسی کے تھرو, and Sabah Baksamuza and I overlapped for a month at my old job. She got on board, Natasha Dubash, Saman Ansari. This is a very young team. And ہم سب مختلف پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. بطول I'm a student. She's doing her MBA. I'm in education. I could have guessed. There you go. Really? I could have guessed. She gets that all the Second, I mean that you come from education. Actually, that's meant as a compliment. It is because you sound very sort of Well, thank you. informed. Thank you. But thank you for your time and thank you for mentioning your partners in crime in this. Oh yes. And they have designed for change because they all come from different professions and they've all come together because this idea is so powerful it's so and powerful. we realize the need.
It is, and I hope next year it's 500 schools. If it was 200 schools, inshallah. We are very hopeful. Thank you, Nida. Thank you for having us here. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کوئی بھی سوال ہوں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں @thefirstblast@dawnnews.tv, SMS کر سکتے ہیں, اور فیس بک پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اپنی اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. اور سب سے جو اچھا خیال میں لے کر جا رہی ہوں اس پروگرام سے کہ even this much matters a lot. So don't underestimate yourself. اسی کے ساتھ خدا حافظ.